بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجے کمار انڈین آرمی کا ایجنٹ تھا، لیکن مجھے اس بات کا علم بہت دیر بعد ہوا۔ اس کے ساتھ میں نے جتنا بھی وقت گزارا مجھے سکون ملتا تھا۔ اس کی باتیں ہی ایسی تھیں کہ دل کو مو لیتی تھیں۔ میرا کئی بار دل چاہا کہ اسے چینی لڑکی مریم سے اپنی محبت کی بات بتاؤں، مگر ہر بار رک جاتا کیونکہ ابھی وہ ابتدائی مراحل میں تھی۔ سفارت خانے کا چکر بھی لگایا کرتا تھا۔ سفیر اب کافی مطمئن ہو گیا تھا اور مجھے اکثر کھانے کے لیے انوائٹ کرتا، جسے میں کسی بہانے سے منع کر دیتا۔ ایک دن سفیر نے بڑی رازداری سے مجھے کہا کہ پاکستان سے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسے پاکستان بھیج دیا جائے، بولو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی تو میرا یہاں مزید رہنے کا ارادہ ہے، اور دوسرا میرے محکمے کی طرف سے آرڈر نہیں آیا، جب وہ بلائیں گے تب جاؤں گا۔ اگر وزارت میرے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو میں اپنا بندوبست خود کر لیا کروں گا۔ سفیر میری یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ سفیر مجھے کیوں پاکستان بھجوانا چاہتا تھا۔ دراصل UN کی طرف سے میڈیسن اور دوسری چیزوں کی لاٹ آنے والی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے وہ اسے بازار میں بیچ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ مجھے پاکستان بھجوانا چاہتا تھا، اور ساتھ UN کا نمائندہ بھی آئے گا جو پیسوں اور چیزوں کی تقسیم کا جائزہ بھی لے گا۔ اور میرے یہاں رہنے سے جو ایمبیسی کے افراد اس بندر بانٹ میں شامل تھے ان کے راز افشاں ہونے کا خطرہ تھا۔ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے سفیر صاحب کی سیاسی اور چالاکیوں سے بچنے کے لیے ایک فیصلہ کیا اور رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے ایک خط سفیر کو بھیجا، جس میں میں نے انہیں کہا کہ چند ذاتی وجوہات کی بنا پر میں مزید کھٹو منڈو میں رکنا چاہتا ہوں، اور بحیثیت ایک بے سہارا مہاجر کے میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ مجھے مہاجر ہونے کے ناطے ملنے والے الاؤنس بند کر دیے جائیں اور افغان ایئر پر پاکستان بھیجنے کے لیے میری بکنگ نہ کی جائے۔ میرے پاس مہاجر ہونے کا ثبوت رجسٹریشن کارڈ تھا، اور نیپالی حکومت کی جانب سے مہاجروں کو جب تک چاہیں رہنے کی اجازت تھی۔ میں نے اس خط کی ایک کاپی اپنے محکمے کو بھیج دی اور ایک سفیر کو بھیج دی، اور ساتھ یہ نوٹ لکھا کہ بعض نارمل وجوہات کی بنا پر سفارت خانہ مجھے پاکستان بھجوانے کا بندوبست کر سکتا ہے، لیکن ابھی مشن کا کچھ کام ادھورا ہے، اس لیے میں نے سفارت خانے کو اپنی حقوق سے بری الذمہ کر دیا ہے۔ مہاجروں کے پاس میرے تقسیم کیے گئے روپے ختم ہو رہے تھے اور مہاجروں کے نمائندے مجھے اس بات کی اطلاع دے چکے تھے، تو میں نے کچھ سوچ کر نمائندوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، اس لیے میرے بعد آپ لوگوں کو پھر سفارت خانے پر انحصار کرنا پڑے گا، اس لیے آپ پرانی باتیں بھول جائیں اور پیسے سفیر کے ہاتھوں سے ہی وصول کریں۔ نمائندے میری بات سمجھ گئے اور انہوں نے باقی مہاجروں کو بھی قائل کر لیا۔ اس بار وہ سفیر کے ہاتھ سے پیسے قبول کریں گے۔ مقررہ دن پر ایمبیسی میں سارے مہاجر آ گئے۔ سفیر پہلے تو نہ مانا، لیکن جب میں نے گارنٹی دی تو وہ مان گیا۔ اسے اپنی شہرت کی فکر تھی۔ پہلے تو اس نے مہاجروں کے سامنے اپنی خدمات اور حکومت پاکستان کے بارے میں ایک تقریر جھاڑی، لیکن اس کی تقریر پر کوئی تالی نہ بجی۔ اس نے روپوں کی تقسیم شروع کر دی۔ اس بار زیادہ منظم طریقے سے کام ہوا اور 2 دنوں میں سارے مہاجروں میں پیسے تقسیم ہو گئے۔ نئے مہاجر کنبوں کی آمد سے مہاجروں کی تعداد میں 10 کنبوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ تقریباً 15 لاکھ نیپالی کرنسی تقسیم کی گئی۔ روپے کی تقسیم سے مہاجروں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جب مہاجروں کے پیٹ کی آگ بجھی تو انہوں نے اپنے خاندان اور ارد گرد دیکھا۔ ان میں ایک خاندان کی 2 بچیاں شادی کے قابل ہو گئی تھیں، بلکہ شادی کی عمر گزر رہی تھی۔ آخر انہوں نے مہاجروں میں ایک فیملی سے بات پکی کر لی، مگر بعد میں یہ مسئلہ بنا کہ شادی شدہ جوڑے رہیں گے کہاں۔ محسن نے یہ بات مجھ تک پہنچائی۔ میں نے مہاجر نمائندوں کو بلایا، انہوں نے تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ یہاں پر موجود مہاجروں کی پہلی 2 شادیاں ہیں۔ میرے پاس کافی پیسے باقی تھے۔ میں نے ان بچیوں کی شادی لاوارثوں کی طرح نہیں ہونے دی، بلکہ ان کے لیے 2 کرائے پر مکان لیے، ان کو تھوڑا سیٹ کیا، پھر شادی کروائی۔ شادی کشمیری بستی کی کشمیری مسجد میں ہوئی۔ کاروں کا بندوبست کیا گیا۔ نکاح کے بعد دونوں جوڑوں کو 10-10 ہزار روپے دیے۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی مہاجروں نے جن کے بچے جوان تھے وہیں شادیاں کی، کیونکہ پاکستان پہنچ کر ان کے لیے مشکل ہو جانا تھا۔ میرے 6 ماہ نیپال میں رہنے کے عرصے میں 11 شادیاں ہوئیں، جو مہاجرین نے آپس میں رشتہ داریاں قائم کی۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ بھی شادی کر لے، مگر وہ کہنے لگا کہ میں پاکستان جا کر سوچوں گا۔ پھر محسن کے ساتھ جو بزرگ تھا اس کی شادی بھی انہی مہاجروں میں سے ایک بیوہ سے کر دی گئی۔ اس کے لیے بھی مکان کرائے پر لیا گیا، مگر شادی کے بعد میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ محسن کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھے۔ وہ مان گئے
اور محسن ان کے ساتھ رہنے لگا۔ چینی دوست 10ویں روز مجھے چینی ریسٹورنٹ میں ملے۔ مریم نے بتایا کہ گزشتہ رات 3 بھارتی یہاں آئے تھے اور وہ ہندی میں بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں نے وہ سب ریکارڈ کر لی ہیں۔ ہم وہ ریکارڈر لے کر مریم کے گھر گئے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ریکارڈر چلا دیا۔ باتیں کرنے والے 3 آدمی تھے۔ اس ساری گفتگو کا موضوع کسی کام کو انجام دینے کی تاریخ کے متعلق تھا۔ ان میں 2 آدمی ایک آدمی کو اس کام کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے مطابق ساری منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ بھارت سے آئے ہوئے لوگ کئی دنوں سے بھارتی سفارت خانے میں بیکار پڑے ہوئے تھے اور مزید تاخیر کسی طرح بھی ممکن نہ تھی۔ تیسری آواز والا اپنی صفائی دیتا اور مجبوری ظاہر کر رہا تھا۔ سر، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ میں اسے اپنے ہمراہ پکنک پر جانے کے لیے دعوت تو دے سکتا ہوں، لیکن زبردستی ہمراہ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے ہر طرح سے اس کے دل میں گھر کر لینے کی کوشش کی ہے اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں۔ وہ ہر 2-3 دن کے بعد دکان پر آتا ہے، مگر اس کا کوئی پکا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ جب جی چاہا وہ آ جاتا ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس مسئلے کو رام کرنے کی کہ وہ میرے ساتھ باہر جانے پر انکار نہ کر سکے۔ میری دکان کے علاوہ کہیں اور بھی تو جاتا ہوگا۔ اگر اس کی باہر جاتے وقت نگرانی کی جائے تو اس کے راستے میں ایسی سنسان جگہیں بھی آتی ہوں گی جہاں پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہمارے نگرانی کرنے والے لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، لہذا وہ اس کام کے لیے بیکار ہو گئے ہیں۔ سنسان جگہوں پر اسے ہلاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر ہمیں اسے زندہ پکڑ کر DMI کے حوالے کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ہمارے پاس کنٹینر کیبن کھڑی ہے۔ ہمارے آدمی بیٹھے بیٹھے اکتا گئے ہیں۔ ہماری ایمبیسی کے سامنے سے وہ ہر روز گزرتا ہے، مگر ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اس کے گزرنے کے اوقات معلوم نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری ناکامی کی صورت میں وہ چوکنا ہو جائے۔ اسی گفتگو کے اہتمام پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک رکشہ 2-3 روز کے لیے کرائے پر لیا جائے اور اس پر ڈرائیور کی بجائے ہمارا آدمی ہوگا۔ جو ہی میں باہر جانے کے لیے رکشہ پکڑوں گا تو رکشہ کے چلنے کے بعد واکی ٹاکی کے ذریعے انڈین ایمبیسی کو انفارم کر دیا جائے گا۔ واکی ٹاکی پر پیغام ملتے ہی بھارتی ایمبیسی کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور رکشہ ڈرائیور تیزی سے رکشہ لے کر سفارت خانے کے اندر داخل ہو جائے۔ سفارت خانے کے اندر جاتے ہی میں بھارتی سرزمین پر ہوتا، مجھے بے ہوش کیا جاتا اور کنٹینر کیبن ٹیکسی میں مجھے بھارت بھیج دیا جاتا۔ یہ پروگرام طے ہو گیا۔ اگلے روز تیسرے آدمی نے رکشہ کا انتظام کرنا تھا اور اسے اگلے روز اس پلان پر عمل درآمد شروع ہو جانا تھا۔ مریم اور چینی دوست اس کا ترجمہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ بھارتی سفارت خانے اور DMI کا سن کر کچھ تو وہ سمجھ گئے تھے۔ میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سب باتوں کا انگریزی میں بتا دیا۔ مریم نے ان تینوں کو چائنیز میں بتا دیا، لہٰذا ان تینوں نے کہا کہ وہ آج سے آپ کے گارڈز کے طور پر ساتھ رہیں گے یا نگرانی کرتے رہیں گے۔ مریم نے اپنی کار مستقل مجھے استعمال کرنے کی آفر کی، جسے میں نے رد کر دیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ کار میں ان کا آسان شکار بن جاؤں گا۔ کار پر گولی بھی چلا سکتے ہیں، ہینڈ گرنیڈ پھینک سکتے ہیں، بم بھی پلانٹ کر سکتے ہیں۔ خیر وہ مان گئی۔ چینی دوستوں نے ایک ٹائم پر 2 بطور گارڈ میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ تیسرا ریسٹ کرے گا۔ اسی طرح باری باری وہ اپنی ڈیوٹی دیں گے۔ ایک بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، وہ تھی تیسرے آدمی کی، جو باقی دونوں کو سر کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں کافی دکانوں پر جاتا تھا، مگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ریکارڈنگ دوبارہ سنی۔ جب اس پر پہنچے کہ سر، میں نے اس کے دل میں گھر کر لینے کی پوری کوشش کی ہے اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں، تو میرے ذہن میں فوراً وجے کمار آیا، جس کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وجے کمار بھی بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ بھارت میں قیام اور نیپال میں قیام کے دوران یہ پہلا شخص تھا جس کو میں پہچان نہ سکا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ وجے کمار، جس جال میں مجھے تم پھانسنا چاہتے تھے، اب اسی جال میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس طرح پھانسوں گا کہ تم سب چکرا کر رہ جاؤ گے۔ کھکڑی تو پہلے ہی میرے بیلٹ کے ساتھ لٹکتی رہتی تھی، اب میں نے اپنا پسٹل بھی اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے چینی دوست صبح 10 بجے ہی میرے ہوٹل کی لابی میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کو ان کو اپنے مہمان کے طور پر متعارف کروا دیا تھا۔ چند روز بعد میں نے محسوس کیا کہ لابی میں بیٹھے رہنے پر ان کے چہروں پر اکتاہٹ طاری ہونے لگی ہے۔ میں نے ان کے لیے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ کرائے پر لے کر دے دیا، جہاں وہ آرام کر سکتے اور انجوائے کر سکتے۔ شام کو مریم نے کال کی کہ وہ مجھے لینے اپنی گاڑی پر آ رہی ہے۔ میرے ہاں یا نہ کرنے سے پہلے ہی
اس نے کال کینسل کر دی۔ مریم مجھے اپنے ہوٹل لے گئی اور پھر 2-3 گھنٹے بعد واپس میرے ہوٹل مجھے چھوڑ گئی۔ اگلے روز میں 11 بجے ہوٹل سے باہر آیا۔ باہر بہت سے رکشے کھڑے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھارتی ایجنٹ کا رکشہ کون سا ہے۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور اسے بازار جانے کا کہا۔ راستے میں نے وہ رکشہ چھوڑ دیا اور ایک اور رکشہ لے کر اپنے سفارت خانے پہنچ گیا۔ سفیر صاحب نے مجھے پیسوں کی تقسیم والی تصویریں دکھائیں۔ وہ اکیلے تصاویر میں مسکرا رہے تھے، بہت خوش تھے، مگر ہر مہاجر کے چہرے پر چھائی افسردگی انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوٹل سے نکلتے وقت میں نے سارے رکشہ ڈرائیورز کے چہرے ذہن نشین کر لیے تھے۔ دوسرے دن کل والے رکشوں میں 2 موجود تھے، باقی سب نئے تھے۔ میں نے پرانے والے رکشوں میں ایک رکشہ لیا اور اسے شیر پنجاب ہوٹل چلنے کا کہا۔ میرے محافظ میرے پیچھے ایک اور رکشے میں آ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے رکشے فارغ کر دیے اور تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر سردار کے ساتھ گپ شپ لگائی۔ جب وہاں سے باہر نکلا تو وہاں صرف ایک رکشہ کھڑا تھا۔ یہ اجنبی چہرہ تھا۔ وہاں سے میں پیدل نکل کر چلنے لگا۔ آگے چل کر ایک اور رکشہ مل گیا۔ میں اس میں بیٹھ کر ہوٹل چلا آیا۔ وہاں پرانے 2 رکشوں میں صرف ایک رکشہ کھڑا تھا۔ میں روم میں پہنچا تو محسن میرا منتظر تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ باہر ایک رکشہ کھڑا ہے، اسے لے کر شیر پنجاب ہوٹل چلا جائے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے۔ میں بھی محسن کے پیچھے پیچھے باہر نکلا۔ محسن نے اس رکشہ والے سے جانے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا اور دوسرے رکشہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا اور اسے چلنے کا کہا تو وہ فوراً رکشہ سٹارٹ کر کے پاکستان ایمبیسی کی طرف چل دیا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ میں نے بازار جانا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہو گئے۔ ہوٹل سے ابھی ہم 50 قدم دور ہی آئے تھے کہ وہیں سے واپس لوٹ پڑے۔ محسن اور میرے چینی دوست ابھی تک رکشہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہوٹل کے سامنے پہنچ کر محسن کو ساتھ بٹھایا اور بازار کی طرف چل دیے۔ راستے میں پھر رکشہ روکا اور محسن کو ایک دکان سے سگریٹ لانے کے لیے بھیجا۔ دراصل میں چینی دوستوں کے انتظار میں تھا۔ جتنی دیر میں محسن دکان سے باہر آیا، چینی بھی ایک رکشہ لیے قریب آ گئے۔ میرا رکشہ ڈرائیور اناڑی تھا، اسے رکشہ کنٹرول کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، خاص کر موڑ کاٹتے وقت تو بالکل بوکھلا جاتا تھا۔ میں نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور 2-4 گھنٹے ایسے ہی بلا مقصد اسے گھماتے رہا۔ رکشہ چلاتے چلاتے وہ بے حال ہو رہا تھا۔ واپسی پر ہم وجے کمار کی دکان پر اتر گئے۔ میں نے رکشہ ڈرائیور کو کرایہ کے لیے جو کچھ دیا اس نے خاموشی سے رکھ لیا، حالانکہ یہ اس سے بہت کم تھے جو میں نے اسے دیے تھے۔ میرے چینی دوست بھی رکشہ سے اتر کر ایک بیکری میں چلے گئے۔ وجے نے مجھے اس مخصوص رکشہ سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ وجے نے میری بہت آؤ بھگت کی، میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ ہم لوگ ہمیشہ کی طرح دکان کے اینڈ پر پڑی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ وجے کمار ہمیشہ کی طرح باتوں کے دریا بہاتا رہا تھا۔ میں تقریباً 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہا اور اس کی ایک ایک بات غور سے سنتا رہا، کیونکہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ جتنی چاہت سے وہ اپنی میرے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، کوئی بڑے سے بڑا ایکٹر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ واقعی ہندو میں لومڑی جیسی چالاکی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اپنے سے کمزور پر یہ شیر بن جاتے ہیں اور اپنے سے تگڑے کے آگے بھیگی بلی۔ اس وجے کمار نے ایسی ایکٹنگ کی تھی کہ میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ آج بھی جب میں سب کچھ لکھ رہا ہوں تو اس کی ایکٹنگ کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وجے کی دکان سے واپس میں ہوٹل آیا تو وہی ٹیکسی والا خالی رکشہ لیے کھڑا تھا۔ یہ نہ تو نیپالی تھا اور نہ بنگلہ دیشی، یہ اپنے لب و لہجے سے کوئی اور ہی لگتا تھا۔ اس نے مجھے پرنام کیا اور پوچھا کہ کہیں جانا ہے، تو میں نے کہا نہیں، آج نہیں، کل 11 بجے میں نے پاکستان ایمبیسی جانا ہے۔ میں نے اسے اپنا پروگرام اس لیے بتا دیا کہ میں بھی اب اس چوہے بلی کے کھیل سے اکتا گیا تھا۔ اب میرا پہلا شکار اسی رکشے والے نے بننا تھا۔ رات کو میں اپنے چینی دوستوں کے ساتھ چنگوا ہوٹل گیا اور مریم کے ذریعے سے ان سے زہریلی گیس کا سلنڈر مانگا۔ وہ سلنڈر دے کر باہر چلے گئے تو مریم نے پوچھا، پھر مار دھاڑ کا کام کرنا ہے تو یہ کام چینیوں کے ذریعے کیوں نہیں کرواتے؟ وہ دراصل میرے ساتھ محبت کی انتہا تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے لیے میں ہی اب سب کچھ تھا۔ وہ مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی اور میرے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کے سپنے دیکھ رہی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس خون خرابے والی زندگی سے باہر نکل آؤں۔ میں نے کہا کہ اب زیادہ وقت نہیں، صرف چند سامنے آئے ہوئے دشمنوں کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد میری بھی خواہش ہے کہ پرامن زندگی گزاروں۔ کٹمنڈو میں مجھے زندہ رہنے کے لیے میرا ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جو ہی مجھے اپنے محکمے کی طرف سے واپسی کے آرڈر ملیں گے، میں تمہیں لے کر خوشگوار
और पुरअमन वादियों में चला जाऊंगा। चीनी साथी मेरे लिए मजीद 2 सिलेंडर लेकर लौटे। हर सिलेंडर 10 अफराद के लिए काफ़ी था और गैस के मुयस्सर होने की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 3 फीट थी। मैंने एक सिलेंडर मरियम के पास छोड़ा और वापस होटल लौट आया। चीनी साथी मुझे होटल छोड़कर वापस अपनी रिहाइशगाह पर चले गए। अगले दिन ठीक 11 बजे मैं होटल से बाहर निकला। वहाँ काफ़ी रिक्शे खड़े थे, मगर कल वाला मखसूस रिक्शे वाला जल्दी से अपना रिक्शा लेकर मेरे सामने आ गया। मैंने रिक्शा में बैठने से पहले सिगरेट निकालकर जलाने में इतनी देर लगाई जितनी देर में मेरे साथी भी रिक्शा लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। मेरे कोट की एक जेब में पिस्टल और दूसरी में सिलेंडर था। प्रोग्राम ये था कि मेरा रिक्शा रुकने के 20 सेकंड बाद चीनी दोस्त मुझे पास करते हुए मुझसे पिस्टल और सिलेंडर लेकर आगे बढ़ जाएंगे और पाकिस्तानी सफारत खाने के पास मेरा वेट करेंगे। सीधी सड़क पर दूर भारतीय सफारत खाने के दरवाजे खुले नजर आ रहे थे। रिक्शा वाला अपनी कामयाबी पर इतना खुश था कि पूरी रफ्तार से रिक्शा चला रहा था। मैंने सिलेंडर जेब से निकाल कर हाथ में ले लिया और रिक्शा वाले को कमर पर ठहोका दिया। यूं ही उसने गर्दन पीछे मोड़ी, मैंने गैस उसके मुंह पर छोड़ दी। गैस उसके नथनों में घुसी तो वह लड़खड़ाया और रिक्शा उलटने लगा। इससे पहले कि रिक्शा उलटता, मैंने चलते रिक्शे से छलांग लगा दी। इतनी देर में मेरे चीनी साथी मेरे पास पहुंच चुके थे। रिक्शा उलट चुका था और रिक्शे वाला हलाक हो चुका था। साथियों का रिक्शा मेरे पास रुका। मैंने सिलेंडर और पिस्टल उनके हवाले कर दिया। उन्होंने अपने रिक्शा ड्राइवर को आगे बढ़ने का कहा। इस दौरान सड़क पर आने जाने वाले रिक्शे रुकने लगे और 3 कारें भी वहां आकर ठहर गई। सब यही समझे कि ड्राइवर रिक्शे को कंट्रोल नहीं कर सका। रिक्शा उलट गया और ड्राइवर नीचे आकर बेहोश हो गया। दूसरे रिक्शा ड्राइवर्स ने उसके रिक्शा को सीधा किया और उसके हाथों पैरों पर मसाज करने लगे। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये मर चुका है। मैंने अपनी एम्बेसी की तरफ जाने वाली गाड़ी से लिफ्ट मांगी और भारतीय सफारत खाने के सामने से गुजरता हुआ अपने सफारत खाने के सामने जाकर उतर गया। गाड़ी का मालिक नेपाली था और वह टूटी फूटी अंग्रेजी में अफसोस कर रहा था कि गुर्बत के मारे ये लोग अपनी जिसामत से ज्यादा काम करते हुए अक्सर ऐसी चढ़ाई चढ़ते हुए बेहोश हो जाते हैं। भारतीय सफारत खाने के अंदर सहन में 10-15 अफराद खड़े थे। सब की नजरें मरे हुए रिक्शा ड्राइवर पर लगी हुई थी, जिसे होश में लाने के लिए उसका मुसलसल मिजाज जारी था। पाकिस्तानी सफारत खाना बंद होने तक मैं वहीं रहा और बंद होने के बाद वापस अपने होटल जाने के लिए मैं चिंगवा होटल चला गया। हम सब का भूख से बुरा हाल हो रहा था। मरियम ने खास तौर पर मेरे लिए पकोड़े और चीनी साथियों के लिए नूडल्स बनवाए थे। हमने सैर होकर खाना खाया। चीनी दोस्तों ने मेरा पिस्टल और सिलेंडर मुझे वापस किया। मैंने उन्हें अगले दिन 10 बजे आने का कहा, मगर उन्होंने मुझे मेरे होटल छोड़ने तक मेरे साथ रहने का इसरार किया। 9 बजे मैं वापस होटल पहुंच गया। मेरे साथी मुझे होटल छोड़कर वापस चले गए। अगले दिन 11 बजे मैं तैयार होकर विजय की दुकान पर गया तो पता चला कि वो अभी तक नहीं आया।